اچھا، ہمارا آج کا سیشن ہے آور انسیسٹرس، آباء و اجداد۔ آباء و اجداد سے ہماری مراد آج کے سیشن میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے تھرو ہم تک اسلام کی یہ چیزیں پہنچیں، ان میں سے کیونکہ کافی کے ہم نے نام تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد سنے ہیں، کئی کو صرف نام بھی نہیں سنے، کافی کے نام نہیں سنے، بہت جو بڑے بڑے لوگوں کے نام نہیں سنے۔ ایک جو پھر ذہن میں پکچر بنتی ہے نا، جب اس کا نام بعد میں کوئی لیتا ہے باہر، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یار ہمارا تو اس کو تعلق بھی نہیں ہے یا ہمارا بھی لینا دینا۔ تو ان کا چند ایک کم تذکرہ کریں گے اور بہت مختصر کریں گے، کیونکہ ان میں ہر ایک کی موٹی موٹی سیرتیں لکھی ہوئی ہیں، جن کا آپ نے نام تھوڑا تھوڑا سنا ہوا ہے، ان کے بارے میں ایک واقعہ اور پلس وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کس قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، ٹھیک ہے؟ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ اور ان کے بعد جو لوگ تابعین سے جنہوں نے سیکھا اور ان کی اولادیں تھیں، وہ تبع تابعین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد آنے والے اور ان کے بعد آنے والے یہ سارے حق پہ ہوں گے، تو ان میں سے جس کو بھی فالو کر لو آپ۔ تو جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا صراط المستقیم، وہ لوگ جو انعمت علیہم کی کیٹیگری۔ انعمت علیہم میں قرآن نے چار قسم کے لوگوں کو کہا ہے: انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین۔ تو یہ سارے کیا ہے کہ انہی میں سے ہیں۔ انبیاء کا آپ کو قرآن میں پتہ ہے، کافی ساری سٹوریز آپ نے قرآن میں بھی آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت سے شروع کر لیتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں جو لوگ سب سے ٹاپ پہ تھے ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ علم، کیونکہ ہم علم کے حوالے سے اور ہم تک باتیں علم کی جو پہنچی، صحابہ کرام میں خلفائے راشدین تو ٹاپ پہ تھے ہی، ٹھیک ہے؟ ہمارے مذہب ویسے یہ کہتا ہے کہ آپ کا لیڈر بھی ہونا چاہیے جس میں جو علم میں بھی بہت اچھا ہو اور جو ادروائز کمپیٹنس میں بھی بہت اچھا ہو۔ تو شروع میں خلفاء خود مسجد کے امام بھی وہی ہوتے تھے، گورنر بھی وہی ہوتے تھے اور جرنیل بھی وہی ہوتے تھے، صرف قاضی علیحدہ ہوتا تھا تاکہ قاضی نے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے کوئی حکومت وقت کے خلاف بھی، تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن کو سیکھنے میں اور سکھانے میں جو لوگ سب سے اوپر تھے ان کے نام کو بتا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار لوگ ہیں، ان کے نام آنا چاہیے۔ ان میں کوئی ترتیب میں نہیں بتا رہا، چار لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نامینیٹ کیا ہے کہ یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں قرآن، اگر سیکھنا ہو میرے بعد تو ان سے سیکھیں۔ ایک ہے عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ہیں سالم۔ سالم غلام تھے، اور حذیفہ بن یمان آپ نے نام سنا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رازدار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زیادہ تر قرضہ اگر انہیں ضرورت پیش آتی تھی تو حضرت حذیفہ سے، اور حضرت حذیفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ صحابہ کرام پہ ہم نے پہلے 3-4 لیکچر کیے ہیں، تو اس لیے میں ان کی باتیں ریپیٹ نہیں کر رہا، باتیں تو ان کی بھی ختم ہوتی ہیں۔ کم از کم ہمارے پاس کوئی 15,000 صحابہ کی ڈیٹیل زندگی کی کتابیں اویلیبل ہیں، ان ساڈا پڑھا دے گا تو کوئی نہ کوئی پیش۔ تو یہ ہے کہ ہم اب آج صحابہ سے آگے چلیں گے نا، تو یہ ہے کہ ان میں صحابہ کی جو چیدہ لوگ ہیں جو کس چیز میں نمبر 1 تھے ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور نمبر 1 کو پھر فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کون سے لوگ ہم نے بتائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم، تو جن کا بن نہیں پتہ ہوتا نا، وہ کہیں سے بک کے آئے ہوں گے کیونکہ وہ غلام تھے تو غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، تو وہ کہتے ہیں مولا، یعنی جس کی وہ پاس تھے، جس کے وہ سائے میں تھے۔ سالم، مولا، حذیفہ بن یمان، اور تیسرے معاذ بن جبل، اور چوتھے ابی بن کعب۔ ہماری امت میں قرآن کی قرأت کا علم ابی بن کعب سے آیا ہے۔ ہماری امت میں سب سے بہترین قرآن پڑھنا عبداللہ ابن مسعود نے سکھایا ہے۔ ہماری امت میں سب سے بڑے قرآن کے مفسر عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کئی سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ امت میں اگر کسی کو بعد میں حلال اور حرام کی کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ، کیا یہ چیزیں، یہ علم مجھ سے معاذ بن جبل نے لے لیا ہے۔ تو
تو معاذ بن جبل اس چیز میں باقی صحابہ سے بھی ٹاپ ہے. اسی طرح وصیت اور ترکہ اور وراثت کی تقسیم کا علم یہ بہت ہی پیچیدہ علم ہے. اس میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور ہر عالم یہ نہیں کر سکتا انلیس اس کو ڈھیر سارا ٹھیک ٹھاک اس کی سمجھ ہو اور اس کو میتھمیٹکس بھی آتا ہو, اس کو فائنینشیل کا میتھس آتا ہو, تو فریکشن اس کو آنی چاہیے, پرسنٹ اور پرسنٹیج آنی چاہیے, اور پھر اس میں پیچیدہ معاملات ہیں. یہ اب والد ہو سکتا ہے عیسائی ہو, بیٹا ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے, بیٹی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ علم زید بن ثابت سے آیا. زید بن ثابت ایک صحابی, زید بن ثابت واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے, نام ہے. قرآن میں ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے. وہ زید بن حارثہ ہیں یا زید بن ثابت ہیں؟ لکھا ہے زید بن حارثہ. زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دی تھی, ان کے درمیان میں ہو گئی تھی, تو ان کا نام زید ہے. تو زید ایک صحابی جو ہے نا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ زید بن ثابت ہیں. یہ صحابی ادروائز بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپائل ہو گیا تھا, تو جنہوں نے جب اس کو باقاعدہ طور پہ ایک کتاب کی شکل میں لانے کی کوشش کی گئی, پہلے تو لوگوں کو زبانی یاد تھا, تو اس کمیٹی کے سربراہ بھی زید بن ثابت تھے. تو زید بن ثابت کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان کو دیا تھا. زید بن ثابت کے پاس زبانوں کا علم بھی بہت زیادہ تھا, تقریباً انہیں درجن سے زیادہ زبانوں پر عبور تھا. ویسے اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام ہیں, جیسے عبداللہ بن زبیر کو 70 سے زیادہ زبانیں آتی تھیں, کیونکہ ان کے جو نوکر چاکر تھے نا, ان کے جو غلام تھے, وہ تقریباً 70-80 سے زیادہ زبانوں اور لہجوں میں بولتے تھے. تو ہر ایک سے ہر ایک زبان میں بات کرتے تھے. کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے, کوئی دمشق سے, کوئی یمن سے, کوئی بحرین سے, کوئی روم سے, کوئی فرانس. تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہوگی. تو صحابہ کے بعد کی نسل میں جن لوگوں کو ہم بہت زیادہ یاد کرتے ہیں, یا جو ہمارا ادھر علم پہنچا ہے, تو کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا, دنیا میں 80% لوگ حنفی ہیں. تو ہم بچپن میں ہوتے تو ہم سے تو پتہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخالف ہیں یا کیا ہیں. تو یہ امپریشن میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. تو امام ابو حنیفہ جو ہے نا, ان کا نام ہے نعمان بن ثابت. ان کے اوپر اچھی کتاب کئی ہیں, لیکن پڑھنی ہو تو آپ کو جو ہے ریڈیلی مل جائے گی. وہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سیرت نعمان, وہ آپ پڑھ سکتے. تو نعمان جو تھے نا, یہ کوفہ میں انہوں نے سب سے پہلے اس بات کا آغاز کیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزوں سے نتائج کیسے نکالے جاتے ہیں اور اس سے قانون کیسے مرتب کیا جاتا ہے. اس کو پھر ہم کہتے ہیں فقہ. تو فقہ میں جو لوگ بہت آگے پہنچ گئے, ان میں سے ایک ہیں امام ابو حنیفہ, جن کا پورا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سارے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا, بات کہیں نہ کہیں ذکر آ جاتا ہے نعمان بن ثابت. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اتنے بڑے قانونی دماغ بہت کم پیدا ہوئے ہیں. نعمان بن ثابت کے لیے بہت کم. میں ان کا ایک آپ کو مزاحیہ واقعہ سنا سکتا ہوں, اور ان کے واقعات بے تحاشا اس طرح بھرے پڑے ہیں. ایک ایک واقعہ ویسے ہی سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ چیزیں یاد رہ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ اتنے چھوٹے لوگ نہیں تھے. ہم چونکہ ہمیں سسٹم ایسا ملا جو ڈیزائن ہی ہمارے لیے نہیں تھا, نہ اس میں ہماری ہسٹری ہے نہ ہمارے اس میں دین ہے. جب ہسٹری اور دین دونوں سے منقطع کر کے ایک سسٹم دیا جائے تو وہ غلام قوم کو بنانے کے لیے ڈیزائن کیا ہوگا. اسی لیے ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. اسی لیے ہمیں اگر کوئی قرضہ دے تو ہم خوش ہوتے ہیں, جیسے کوئی بھکاری خوش ہوتا ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو شہر میں ایک بندہ آیا. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مناظرے ہوتے تھے, اور مناظرے میں جو بندہ جیت جاتا تھا سارے کے سارے لوگ اس کے مذہب پہ چل جاتے تھے کہ ہاں یار یہ سچا ہے, یہ آپ پورے پہ گئے ہیں, جس کو مباہلہ بھی کہتے ہیں, مناظرہ. تو اس بندے نے, یہ ابھی ینگ تھے, پہلے کے 21-22 سال کے تھے نعمان, لیکن مشہور ہو گئے تھے کہ اس بندے کو جڑا بھی مسئلہ ہے جو ہے اس کا حل نکال لیتا ہے, اس کا دماغ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست کیا. تو کئی دفعہ بادشاہ کو ضرورت پڑ جاتی تھی, تو بادشاہ کو کوئی بھی کام نہیں آتا تھا, جن کو بلاتا تھا. تو اس بندے نے بندے اکٹھے کر لیا, اور وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں دہریہ, ایتھیسٹ. تو ایتھیسٹ تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کہتے ہیں اللہ ہے, پھر میں دکھاؤ کتنے
دکھائیں گے. اب عام لوگ تھے لیکن پڑھے لکھے بھی تھے, ان میں علماء تھے, قرآن تقریباً سب کو یاد تھا اس زمانے میں. ایسا نہیں تھا کوئی بندہ جس کو قرآن نہ آتا ہو, اس کو مسلمان سمجھتے نہیں تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمان بھیجتے تھے, قرآن بھیجنے والے مثلا نیشا پور میں ایک دفعہ مسلمان دو بھیجا تو انہوں نے کہا ہمارے شہر میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس کو قرآن اور ترجمہ نہ آتا ہو, تو واپس بھیجا. اب ہماری حال یہ ہے کہ شہر میں ایک بندہ بھی نہیں ملتا, تو نسلوں میں ایک نہیں ملتا. تو ہماری تنزل کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ڈسکنیکٹڈ. تو ہوا یوں کہ وہ بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ ایک میرے 3 سوال ہیں. تو یہ کہ اللہ مجھے دکھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کسی نے پیدا کیے کہ تھے, میں نے بالکل ہے نہیں وہاں پر. دوسرا اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شیطان ہوتا ہے اور شیطان اللہ کا نافرمان تھا اور انسان کا بھی دشمن ہے, تو اس کو پھر سزا ملے گی. تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے, تو آگ والے بندے کو پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجے گا, تو آگ کو آگ میں بھیجے گا, آگ کو کیا فرق پڑے گا, اس کو کیا سزا ملے گی. تو کہتے ہیں تیسرا میرا سوال ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی مرضی سے ہر دنیا کی ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے. لو میں اپنی مرضی کا, تو میں اپنی مرضی سے ہاتھ اوپر کر رہا ہوں, اب اپنی مرضی سے ہاتھ نیچے کروں, یہ دیکھو نیچے کروں, تو اللہ کی مرضی کیا مطلب. تو یہ میرے 3 سوال ہیں. لوگ خاموش, بالکل اسٹوپڈ سوال ہے, تو کیا جواب ہے. لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یار نعمان کو بلا کے لاؤ, نعمان کو جواب دے گا, ورنہ تو سارے لوگ جو عام وہاں پہ نعمان بھی بیٹھا ہوا, وہاں پہ جو عام بندہ بیٹھا ہوا وہ تو بہت جائے گا, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ مطلب سے کوئی نہیں دیکھے, وہ بندہ آیا تو اس کا جواب نہیں ملا جس طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے. قادیانیوں کو ایسا لاجواب پیر مہر علی شاہ گولڈا شریف نے کیا تھا, اس کے بعد ان کے پاس بولنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح شیعہ حضرات میں کچھ لوگ جو ایکسٹریم ہیں, جو غلط ہیں. شیعہ کو ہمارے پوری ہسٹری میں کبھی بھی غیر مسلم نہیں کہا گیا. ایک پچھلے 40 سال کی ایران اور سعودی عرب کی لڑائی کی شرارت ہے. ان میں پھر کچھ لوگ جاہل بھی ہوتے ہیں, وہ پھر مطلب گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کی غلط عقائد جو ہیں ان پہ جو آخری فل سٹاپ جس کا جواب قیامت تک کسی سے بنے گا نہیں, وہ شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کی فیملی سے جو ہیں تحفہ اسناء اشریہ, بس فل سٹاپ, آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا. تو بہت لوگوں نے کام کیا. تو آ گئے امام ابو حنیفہ آ گئے. ٹھیک, ابھی وہ اتنے بڑے امام نہیں تھے, تو اسی طرح کے تھے کہ یہ بندہ سمارٹ ہے, اور انہوں نے کیا سوال, انہوں نے سوال تینوں پوچھے. انہوں نے کہا اور کوئی سوال ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اور کوئی سوال نہیں. انہوں نے ایک بٹا لایا, ڈی میں سر ماری, تو سر میں زخمی ہو گئی, ٹور پیر آ. اب وہاں پہ تو عدل و انصاف ہوتا تھا, یہ تو تھوڑی ہوتا تھا کہ وہ بندہ انہوں نے پیڑ ہو رہی ہے, وہ نکل رہا ہے, درد ہو رہی ہے, اور وہ سیدھا قاضی کے پاس چلا گیا. قاضی کے گھر کا دروازہ, مسلمان جب مسلمان تھے تو کسی وقت بھی آپ کھڑکا سکتے تھے اور باہر عدالت لگ جاتی, اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا. انہوں نے دروازہ رکھا ہے, عدالت لگ گئی, انہوں نے کہا کہ بلاؤ. تو عدالت میں انہوں نے کہا, بندے نے کہا کہ دیکھیں میں تو اس شہر کا ہوں نہیں, تو یہ بندے کو انہوں نے بلایا اور ساتھ اس کے ڈھیر سارے شاگرد بھی تھے, اور میں نے 3 سوال پوچھے ہیں, اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کہ یار میرا ہاتھ دیکھ رہا, تو میں تو فون وہی جا رہے. تو ان کا نہیں, میں امام صاحب کے بارے یہاں قاضی صاحب نے پوچھا آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے سوالوں کو میں نے جواب دیے ہیں. کہتے کہ جواب کیوں میں نے کیسے جواب دیا. تو انہوں نے کہا دیکھو اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ مجھے نظر نہیں آتا, انہوں نے کہا کہ میں نے پیڑ ہے, مجھے درد ہے, مجھے وہ درد دکھائے رکھے بھیجے, میں نے دیکھ لی کتنی ہے وہ درد آپ کیسے دکھائیں. کہتے میں تو نہیں مانوں گا, میں چاہ اس چیز کو نہیں مانتا جو میں دیکھ بھی سکوں, مجھے اپنی درد دکھائیں, تو پہلے میں بڑی پیڑ ہے دکھا. میں کہ دوسرا سوال آئی کہ شیطان جو ہے نا وہ آگ کا ہے, آگ میں آگ لگ رہی, آپ کس کے بنے ہوئے, اس نے کہا مٹی کا. مٹی میں مٹی فرق, مٹی میں مٹی سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو تیسرا اس نے سوال کیا کہ کیا سوال تھا کہ اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. کہتا میں تجھے بٹا مارے ہے, تو اپنی مرضی سے بٹا مار دے, تو تیرے 50 شاگرد تیرے کھڑے ہوئے تو میرا کیما کر رہے تھے. کہتا تیری مرضی نہیں چلتی, تیری مرضی چلتی ہوتی تو میں کو بٹا مار رہی. تو قاضی نے کہا یہ بالکل آپ کے سوالوں کے اس نے ٹھیک جواب دیے, یہاں سے دفعہ ہو جائے.